اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم زدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ درس لیسن نمبر 171 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سنڈے کوئی نہ کوئی میرا ایک چھوٹا سا درس ہوتا ہے۔ ابھی جو گزشتہ درس ہوا تھا وہ بھی والدین کے اوپر ہوا تھا۔ ماں باپ کی فرما برداری کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، یہ اولاد کو جاننا بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ اس چیز سے انجان ہوتے جا رہے ہیں کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسلام میں ماں باپ بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ ماں باپ اگر ہیں تو انسان پر بلائیں نہیں آتی۔ یہ ماں کی دعا، باپ کی دعا بلاؤں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ اسلام میں ماں باپ کے احترام کا اتنا خیال رکھا گیا کہ اگر کوئی بیٹا باپ سے قدم بڑھا کے آگے چلنے لگے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کی عمر سے 1 روز کم کر دیتا ہے، اور اگر کوئی باپ کے یا ماں کے احترام میں پیچھے چلے تو اللہ اس کے ہر قدم کے عوض میں اس کی عمر کا 1 دن بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں، صرف قدم بڑھا کے آگے چل جائے تو عمر گھٹ جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر آج کا جوان اپنی ماں سے تیز انداز میں بات کرے یا باپ سے یعنی زور سے بات کرے جس سے اسے تکلیف ہو جائے، تو سوچیں کتنی بڑی مصیبت کا گرفتار ہو جائے گا وہ۔ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا علقمہ، وہ بیمار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ گیا۔ بیوی نے لاکھ چاہا کہ وہ کلمہ پڑھے، لیکن وہ کلمہ پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ پریشان ہو کے رسول اللہ کو خبر دی، یا رسول اللہ میرا شوہر کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ رسول اللہ تشریف لائے، کہا کہ علقمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ اس سے آواز ہی ان سے نہیں نکل رہی تھی، پریشان ہو رہے تھے۔ کہا ان کی ماں ہے، کہاں ہے؟ کیا ماں ناراض ہے؟ کہاں ماں ناراض ہے؟ کیوں ناراض ہے؟ کہا یہ ماں سے ٹھیک سے پیش نہیں آتے، چلا کے بات کرتے ہیں۔ کہاں ہے؟ کہ اس وقت وہ اپنے گھر پہ ہے۔ کب بلواؤ؟ اسے نہیں پتا تھا کہ بیٹے کا آخری وقت آ گیا ہے۔ آئی، کہا تم ان سے ناراض ہو؟ کہاں میں ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہوں؟ کہا کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے، نماز نہیں چھوڑتا، روزے نہیں چھوڑتا، تلاوت قرآن نہیں چھوڑتا، تعقیبات نہیں چھوڑتا، وضو سے رہتا ہے، سب کچھ اچھا ہے۔ کہا پھر کیا پریشانی؟ کہا جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے جھڑک کے بات کرتا ہے، ایسے بات کرتا ہے جیسے کوئی اپنے نوکر سے بھی نہیں بات کرتا ہو۔ رسول اللہ نے کہا بلال لکڑی لاؤ۔ کہا کیوں، خیریت یا رسول اللہ؟ کہا دیکھتی جانا۔ کہا ان لکڑیوں کو جلاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈال دو۔ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ایسا نہ کیجئے، میرا بچہ۔ کہا کہ تو ناراض ہے تو یہ جہنم میں جائے گا، اس سے بہتر ہے میں یہاں اسے جلا دوں تاکہ وہاں اس کا عذاب کم ہو۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو میں نے اپنے دل سے میرے بچے کو میں نے معاف کیا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ میں دعا دیتی ہوں کہ پروردگار اس کی موت میں آسانی کرے۔ ادھر ماں کی دعا نکلی، علقمہ کے منہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا۔ یہ ہے ماں باپ کی دعائیں لیجئے، ان کی آہ اور بد دعا نہ لیجئے۔ بہت کم ایسے ماں باپ ہوں گے جو بد دعا کرتے ہیں، لیکن اگر آہ بھی نکل جائے نا، آپ کی کامیابیاں جل کے رہ جائیں، آپ کے خواب بکھر کے رہ جائیں۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ جب تک وہ ہیں ان کی قدر کیجئے۔ ان کے دل سے پوچھئے جن کے ماں باپ نہیں،
جو دنیا سے چلے گئے وہ تڑپتے ہیں کاش میری ماں ہوتی. رسول اللہ کہتے تھے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میں خدمت کر کے بتا دیتا دنیا کو کہ کیسی خدمت ہونا چاہیے. ایک رسول اللہ کے صحابی تھے. رسول اللہ جس وقت معراج پہ تشریف لے گئے جنت کی سیر کر رہے تھے تو وہاں پہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی تو پہچان کے تھے تو فلاں صحابی کی آواز ہے. جبرائیل نے کہا آپ نے صحیح فرمایا. کہا اس وقت وہ کہاں ہے؟ کہ وہ تو مدینے میں. کہ پھر اس کی آواز یہاں کیسے پہنچ رہی؟ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ماں کو کھانا کھلاتا ہے, اپنے ہاتھوں سے ماں کو تیار کرتا ہے, اس کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہے اور اس سے بہت دبی ہوئی آواز میں بات کرتا ہے, دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے غلام کی طرح. تو اللہ نے اس کے ہر عمل کو فوراً قبول کرنا شروع کیا. وہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے فوراً عرش پہ پہنچ جاتا ہے. کہ یہ چیز کیسے ملی؟ ماں باپ کی خدمت سے. اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. دعا کرو کہ جتنا لمبی عمر ان کو ملے اور جتنا زیادہ آپ کو خدمت کرنے کا موقع ملے آپ ان کی خدمت کرو. جناب موسیٰ نے سوال کیا تھا پروردگار جنت میں میرا صحابی کون ہوگا, میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہ فلاں قصائی. سفر کر کے نکلے, دیکھا کہ ایک عام قصائی ہے. وہاں پہنچے, موسیٰ دیکھ رہے تھے, دن بھر غور کرتے رہے کیا ایسی عبادت کرتا ہے, کون سی تسبیح پڑھتا ہے. کچھ نہیں کر رہا تھا, ایک عام سا قصائی تھا. اب جناب موسیٰ نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں تمہارا آج مہمان بن جاؤں؟ قصائی خوش ہو گیا, آپ اجنبی لگتے ہیں, پہچانتا نہیں تھا کہ موسیٰ ہے. کہ آئیے بسم اللہ, غریب خانہ حاضر ہے. لے کے گھر پہنچا لیکن آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. بٹھایا موسیٰ, پہلے گیا, ایک ضعیف سی عورت کو لے کے باہر آیا, اس کو تیار کیا, اس کے منہ دھوئے, اس کا ہاتھ پیر دھوئے, اس کے بعد جو ہے نا روٹی بنائی, اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کے بڑے پیار سے, بہت ہی لاڑ کرتے ہوئے, پیار کرتے ہوئے, بار بار اس کے ماتھے کو چومتا کہ اماں تھوڑا سا کھا لے. تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ ماں کھاتے کھاتے کچھ کہہ رہی ہے. یہ ہنسنے لگا. کیوں ہنستے ہو بھائی, کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. نے کہا نہیں کچھ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح. کہا ماں ہے نا عجیب سی دعا دیتی ہے. کیا دعا دیتی ہے؟ تو پھر ہنسنے لگا. کہا بتاؤ تو صحیح کیا دعا دیتی ہے؟ کہا وہ کہہ رہی کہ پروردگار میرے بیٹے کو جناب موسیٰ کا پڑوسی جنت میں بنا دے. اب بتائیے کہاں موسیٰ کہاں میں. جناب موسیٰ نے کہا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی, میں ہی وہ موسیٰ ہوں. میں نے پروردگار سے پوچھا تھا پروردگار میرا پڑوسی کون ہوگا, تو اس وقت اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ فلاں قصائی, تیرا پتہ دیا تھا. تو میں یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ آخر تو کرتا کیا ہے. واقعی تو وہ عبادت کرتا ہے جو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے. تو ماں باپ کی خدمت نصیبوں میں لکھا ہونا چاہیے. عزیزان محترم, اگر ماں باپ ہیں تو بالکل اس کا فائدہ اٹھائیں. اور اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری اس چھوٹی سی خدمت کو قبول فرما, اور آپ حضرات خود ہی نہ دیکھیں بلکہ اس کو آگے بڑھائیں. ہو سکتا ہے آپ کے آگے بڑھانے کی وجہ سے شاید کوئی جوان اس سے ہدایت پا جائے, شاید کوئی بچہ اس سے ہدایت پا جائے. اور جو ہے نا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آئندہ کے نوٹیفیکیشن آپ کو آتے رہیں. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا. ہماری اور ہمارے بچوں کی ساری حاجتوں کو پورا فرما. ہر بلا و آفات سے, ہر شے کے شر سے انہیں محفوظ رکھے. زہرا و ابیہا و بارہا.